وسعت كل شيء صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین سی وقار گرامی قدر، میرے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو امتحانات میں ڈالتے ہیں، آزمائشوں سے گزارتے ہیں۔ جو اللہ کے مقرب اور پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں وہ مصائب، مشکلات، آلام کا سامنا کرتے ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید میں بھی واضح فرما دیا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ محض ایمان لا کر یہ گمان کر لینا کہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا، یہ اللہ کے ہاں اصول نہیں ہے۔ آج ہم مصائب، مشکلات، آلام میں گھرے ہوئے ہیں۔ آج دیکھیے ہر طرف بد امنی ہے، فساد ہے، انتشار ہے، قتل و غارت ہے، آج دلوں کی بے چینی ہے، آج روحوں کا اضطراب ہے، آج بیماریاں ہیں، آج وائرس ہیں، آج وبائیں ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ آج ہر بندہ اللہ کی رحمت کی تلاش میں ہے، جستجو میں ہے، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے۔ تو پھر یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہونے والی ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور رمضان کے مہینے تلک ہمیں پہنچا۔ رمضان کا مقدس، مطہر، برکتوں والا، عظمتوں والا، رفعتوں والا، بلندیوں والا، شان والا، معزز، مکرم، محترم، محتشم مہینہ آنے والا ہے، جس مہینے میں اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کی برسات برستی ہے، اللہ کی طرف سے عنایتیں ہوتی ہیں، نوازشیں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے لطف و کرم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے فضل و احسان ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جود و سخا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہی عطا ہوتی ہے۔ ایسا مقدس مہینہ آنے والا ہے، اور شعبان کے مہینے کی یہی عظمت ہے کہ شعبان کا مہینہ رمضان کے مہینے کی تیاری کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ رمضان کے روزوں کی تیاری کا مہینہ ہے، رمضان کے نوافل کی تیاری کا مہینہ ہے، رمضان کی تراویح کی تیاری کا مہینہ ہے، رمضان کی عبادات کی تیاری کرنے کا مہینہ ہے۔ اور کسی بزرگ نے بڑی خوبصورت اور اچھی بات کہی ہے کہ رجب کا مہینہ ہوائیں چلنے کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہوائیں چلنے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ بادل جمع ہونے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ کسی نے کہا کہ رجب کا مہینہ کھیتی میں بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ
پانی لگانے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ کھیتی سے اناج اٹھانے کا مہینہ ہے۔ شعبان کا معنی ہوتا ہے پھیل جانا۔ علماء نے لکھا ہے کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ کی رحمتیں پھیل جاتی ہیں، اللہ کی رحمت پھیل جاتی ہے، اللہ اپنے بندوں کو مغفرت کے پروانے تھما دیتے ہیں۔ مغفرت کے پروانے اللہ تبارک و تعالی رمضان کے آنے سے پہلے اپنے بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہاں، شعبان اس میں 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف اور نون۔ شین یہ شرافت سے لیا گیا ہے، عین علو مرتبت سے لیا گیا ہے، با بر نیکی سے لیا گیا ہے، الف الفت سے لیا گیا ہے، نون نورانیت سے لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں جو بندہ میرے در پر آ کر جبین نیاز جھکا دے گا، میں شرافت سے بھی نواز دوں گا، علو مرتبت سے بھی نواز دوں گا، میں نیکیاں بھی عطا کر دوں گا، میں الفت، پیار اور محبت بھی عطا کروں گا، اور اپنی طرف سے نور بھی عطا کر دوں گا۔ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول، اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول، اللہ کی طرف سے جود و سخا، اللہ کی طرف سے عطا ہی عطا، اللہ کی رحمت کا سمندر اپنے جوبن پہ ہے، اللہ کی رحمت کے دریا بہہ رہے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر سب سے بڑا انعام یہ کیا، ہمیں امت محمدیہ میں سے پیدا کیا۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ ہم نے اللہ سے درخواست نہیں کی تھی، اللہ نے بن مانگے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا۔ اللہ نے بے شمار انعامات سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو مقام عطا کیا، مرتبہ عطا کیا، عزت عطا کی، عظمت عطا کی، رفت عطا کی، بلندی عطا کی، شان عطا کی، شوکت عطا کی، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا، سب سے بڑی نعمت اپنے خزانے میں جو تھی وہ ہمیں عطا کر دی، ہمیں حضور نبی آخر الزمان جیسا پیغمبر عطا فرما دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبیوں کے سردار، یہ امت تمام امتوں کی سردار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے، آپ کی امت بھی تمام امتوں میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی۔ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلا شبہ جنت حرام ہے تمام انبیاء پر جب تک کہ میں محمد جنت میں داخل نہیں ہوں گا، اور جنت حرام ہے تمام امتوں پر جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو چنا ہے، منتخب کیا ہے، نکالا ہے۔ جیسے حضور مصطفیٰ ہے چنے ہوئے، اسی طرح حضور کی امت بھی مصطفیٰ ہے چنی ہوئی۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تم اچھی امت ہو، تم منفرد امت ہو۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اور انعامات سے نوازا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ایسے اوقات عطا کیے، ایسے لحظے عطا کیے، ایسی گھڑیاں عطا کی، ایسی ساعتیں عطا کی، ایسے مقامات عطا کیے جن میں عنایات ربانی کا موسم بہار کھلتا ہے، جس میں اللہ کی طرف سے عنایتوں اور نوازشوں کی برسات برستی ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے لطف و کرم برستا ہے، اللہ کی طرف سے فضل و احسان کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے فتح ہی عطا ہوتی ہے۔ ہاں وہ اوقات، وہ لحظے، وہ گھڑیاں جہاں پر رمضان کے مقدس اوقات ہیں، شب قدر کی مقدس گھڑیاں ہیں، وہاں پر آنے والی رات بھی ہے، شب برات 15 شعبان کی رات،
جسے لیلۃ المبارکہ کہا گیا کہ یہ برکتوں والی رات ہے، جسے لیلۃ الرحمہ کہا گیا یہ رحمتوں والی رات ہے، جسے لیلۃ الصق کہا گیا یہ دستاویزات والی رات ہے، جسے لیلۃ البرات کہا گیا کہ یہ جہنم سے چھٹکارا دلانے والی رات ہے۔ کنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ جس طرح زمین والوں کی 2 عیدیں ہوتی ہیں، ایک فطر کی اور ایک اضحیٰ کی، اسی طرح آسمان والوں کی بھی 2 عیدیں ہوتی ہیں، ایک شب قدر کی اور ایک شب برات کی۔ اب یہاں پر شب برات کے اندر سب سے بنیادی خامی یہ کہ ہم افراط تفرید کا شکار ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے شب برات کو شب قدر سے بھی افضل بنا دیا، کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ اس کی فضیلت سرے سے ثابت ہی نہیں، جبکہ ہم نے اعتدال کے راستے پر چلنا ہے۔ اس کی فضیلت شب قدر سے زیادہ نہیں، لیکن فضیلت بہرحال موجود ہے۔ عطا بن یسار مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں ما من لیلۃ بعد لیلۃ القدر افضل من لیلۃ نصف شعبان۔ 2 ہی راتیں فضیلت والی، فرمایا سب سے زیادہ فضیلت والی شب قدر ہے، پھر اس کے بعد فضیلت والی شب برات ہے۔ اب اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے معلوم نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس رات کے اندر بہت سارے امور اللہ طے فرماتے ہیں، جتنے اس سال مرنے والے ہیں لکھے جاتے ہیں، جتنے پیدا ہونے والے ہیں لکھے جاتے ہیں، تمام لوگوں کے نامہ اعمال اٹھائے جاتے ہیں، تمام لوگوں کی روزی اتاری جاتی ہے، موت و حیات اس میں لکھی جاتی ہے، غربت و افلاس لکھی جاتی ہے، تنگی و فراوانی لکھی جاتی ہے، راحت و پریشانی لکھی جاتی ہے، صحت و بیماری اس میں لکھی جاتی ہے، آسمان سے پانی کتنا برسے گا لکھا جاتا ہے، اناج کتنا اگے گا لکھا جاتا ہے، ہمارے پاس پیسہ کتنا آئے گا، مال کتنا آئے گا، دولت کتنا آئے گی، یہ لکھا جاتا ہے۔ عطا بن یسار فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر ملک الموت کے حوالے ایک فہرست فرماتے ہیں جس میں مرنے والوں کے نام ہوتے ہیں۔ عطا بن یسار فرماتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کے جھمیلوں کے اندر پڑے ہوتے ہیں، دنیا کے نقشوں کے اندر مگن ہوتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا، ان کی زندگی کا پتہ کٹ چکا ہوتا ہے۔ عطا بن یسار فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں، انتظام و انصرام کے اندر مصروف ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، مستقبل کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ مرنے والوں کی فہرست میں ان کا نام لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھروں کی تعمیر کے اندر مشغول ہوتے ہیں، تزئین و آرائش کے اندر مشغول ہوتے ہیں، نقشے بنا رہے ہوتے ہیں، مستقبل کی پلاننگز بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کمرہ فلاں کا ہوگا، یہ فلاں کا ہوگا، یہاں پر یہ ہوگا، یہاں پر وہ ہوگا، لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ باغات اگا رہے ہوتے ہیں، کھیتیاں اگا رہے ہوتے ہیں، بیج ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ بھی پلاننگز بنا رہے ہوتے ہیں کہ باغات بڑے ہوں گے، اناج آئے گا، خود کھائیں گے، عزیز و اقارب کو کھلائیں گے، منڈیوں میں لے کے جائیں گے، ہمارے پاس پیسہ آئے گا، پیسہ اپنے اوپر خرچ کریں گے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے موت کے پروانے کے اوپر اللہ اپنے دستخط فرما چکے ہوتے ہیں۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کی رات اللہ تبارک و تعالی کما یلیق بشانہ آسمان دنیا کے اوپر نزول اجلال فرماتے ہیں، تمام لوگوں کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں سوائے کینہ رکھنے والے شخص اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے شخص کے۔
حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں، تمام لوگوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اپنے اندر کینہ رکھتے ہیں اور ناحق کسی کو قتل کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی روایت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے، سونے والا لباس زیبتن فرما لیا، آرام فرما ہونے لگے، اتنے میں دوبارہ سے اٹھے، آپ نے وہ لباس اتارا، پہلے والا زیبتن فرمایا اور باہر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے تئیں یہ گمان کر لیا کہ حضور کسی اور زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں حضور کے قدموں پر چل پڑی، میں نے عجیب منظر دیکھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد میں تشریف لے گئے اور مرنے والے لوگوں کے لیے دعائے مغفرت فرمانے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جس وقت میں نے یہ منظر دیکھا میں نے اپنے آپ کو کوسا کہ عائشہ کس کام میں لگی ہوئی ہے؟ حضور تو اللہ کے کام کے اندر مشغول ہے، تو دنیا کے کاموں کے اندر مشغول ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں فوراً واپس پلٹی، جس وقت میں اپنے حجرے میں آئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور آنے جانے کی وجہ سے میرا سانس پھول گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول اس طرح مجھے خیال آیا تو میں آپ کے قدموں کے اوپر چل پڑی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ کیا تو نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرا حق دبا لیں گے؟ حضور حضرت عائشہ کو یہ بتلانا چاہتے تھے کہ یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیجئے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس دھرتی میں بھیجا اس لیے کہ میں حقوق ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، حقوق دبانے کے لیے نہیں آیا۔ کوئی پیغمبر کسی کا حق دبا نہیں سکتا، یہ پیغمبر کی شان کے خلاف ہے۔ پھر فرمایا عائشہ جب میں سونے لگا تو جناب جبرائیل امین تشریف لے آئے، انہوں نے فرمایا کہ آج رات نصف شعبان کی رات ہے، 15 شعبان کی رات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر اجازت ہو تو آج کی رات میں عبادت میں گزار لوں؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول جی جان سے اجازت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے نماز پڑھنا شروع کی، آپ نے لمبا قیام فرمایا، لمبا رکوع فرمایا، لمبا سجدہ فرمایا، اتنا لمبا سجدہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے گمان ہونے لگا کہیں روح نہ پرواز کر گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں گئی، حضور سجدے میں تھے، میں نے قدموں کے تلموں پہ ہاتھ رکھا، مسلنا شروع کر دیا، مجھے زندگی کی رمق محسوس ہوئی تو میں خوشی سے نہال ہو گئی کہ حضور زندہ ہیں۔ پھر میں نے کان لگا کر سنا حضور دعا مانگ رہے تھے۔ حضور جس وقت نماز سے فارغ ہوئے تو فرمانے لگے عائشہ جبرائیل امین نے مجھے ایک دعا سکھلائی، اور جبرائیل امین نے کہا کہ آپ نے سجدے میں سر رکھ کر یہ دعا مانگنی ہے۔ عائشہ میں دعا آپ کو سکھا رہا ہوں، آپ نے بھی یہ دعا بار بار مانگنی ہے۔ جو دعا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھلائی وہ دعا آج میں آپ کو بتلانے لگا ہوں، آپ بھی سن لیجئے، یاد کر لیجئے۔ آج کی رات میں اللہ کے حضور جبین نیاز جھکا کر اللہ کے حضور یہ دعا مانگ لیجئے، اپنے روٹھے ہوئے پروردگار کو منا لیجئے، اپنے رب کی کبریائی کو بیان کیجئے، اپنے رب کی شان کو بیان کیجئے، اپنے رب کی عظمتوں کو بیان کیجئے، اپنے رب کی بڑائی کو بیان کیجئے۔ وہ کون سی دعا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں مانگی ہے؟ بہت ہی خوبصورت دعا۔ آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ عربی زبان کے الفاظ ہم سے یاد نہیں ہوتے، ہمارے بچوں کو یاد نہیں ہوتے، لیکن انگلش کی پوئم ہو ہمارے بچے فر یاد کر لیتے ہیں۔ اب تو فلمی ڈائیلاگ ہوں، ہالی ووڈ بالی ووڈ کے گانے ہوں، وہ ہمیں یاد ہو جاتے ہیں۔
یاد نہیں ہوتے تو آج تک ہم سے نماز یاد نہیں ہو سکی، آج تک ہم سے کلمے یاد نہیں ہو سکے، یاد نہیں ہوتے تو ہمیں جنازے کی دعائیں یاد نہیں ہوتی، یاد نہیں ہوتے تو شب و روز کی دعائیں یاد نہیں ہوتی، یاد نہیں ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے نکلنے والی دعائیں یاد نہیں ہوتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا مانگی؟ حضور یہ دعا مانگ رہے تھے، اعوذ بعفوک من عقابک۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک واعوذ بک منک جل وجہک اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے تھے، اور اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عثمان بن عاص فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ کی طرف سے ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے، صدا لگانے والا صدا لگاتا ہے، وہ اعلان یہ کر رہا ہوتا ہے حل من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، حل من مسترزق فارزقہ، کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کی روزی میں اضافہ کر دوں، حل من مبتلا فعافیہ، کوئی ہے مبتلا ہے مصیبت میں اسے مصیبت سے چھٹکارا عطا کر دوں، حل من سائل فاعطیہ، کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا جو خالی دامن لے کر آئے میں اس کے خالی دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دوں۔ یہ اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، صدا آتی ہے، لیکن ہمارے کان سننے سے قاصر ہے، اس لیے کہ ہماری آنکھوں پر بھی غفلت کے پردے، ہمارے کانوں پر بھی غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، ہم ان صداؤں کو نہیں سن سکتے۔ کتنی خوبصورت یہ صدائیں ہیں، حل من مستغفر فاغفر له، مجھے بتاؤ کہ آج کون ہے جو گناہوں میں مبتلا نہیں ہے؟ آج ہماری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، آج ہمارے شب و روز گناہوں سے لتھڑے ہوئے، اب آج ہمارے صبح و شام گناہوں سے آلودہ ہے، آج ہماری جلوتیں گناہوں سے پر ہیں، آج ہماری خلوتیں گناہوں سے پر ہیں۔ آج وہ کریم آقا اور مولا ہمیں بلا رہا ہے کہ میرے بندے آؤ میرے در پر معافی مانگو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حل من مسترزق فارزقہ، مجھے بتاؤ کہ آج ہم رزق کی تلاش میں مارے نہیں پھر رہے، آج ہم روزی کی جستجو میں در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھا رہے، آج ہم ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ادھر سے تعویذ لیتے ہیں ادھر سے دھاگا پڑواتے ہیں، یہ وظیفہ کر رہے ہیں وہ وظیفہ کر رہے ہیں کہ کہیں میری روزی میں اضافہ ہو جائے، لیکن وہ جود و سخا والا پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ میرے دروازے پہ آؤ، مجھ سے مانگو، میں تمہیں روزی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر تم روزی تلاش کر رہے ہو وہاں روزی نہیں ہے، جہاں پر تم رزق تلاش کر رہے ہو وہاں پر رزق نہیں ہے۔ تم رزق دنیا کے نقشوں میں تلاش کر رہے ہو، دنیا کی رنگینیوں میں تلاش کر رہے ہو، تم کاروبار میں تلاش کر رہے ہو، تم منڈیوں میں تلاش کر رہے ہو، تم بازاروں میں تلاش کر رہے ہو، تم کارخانوں میں تلاش کر رہے ہو، فیکٹریوں میں تلاش کر رہے ہو، تم باغات میں تلاش کر رہے ہو، کھیتیوں میں رزق تلاش کر رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں نے رزق نہیں رکھا، یہ خالی برتن ہے، ان میں میں رزق ڈالوں گا تو رزق آئے گا، ان میں روزی ڈالوں گا تو تمہیں روزی ملے گی۔ زمین کے اندر تمہارا رزق نہیں ہے، یہ خالی برتن ہے، خالی برتن۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ صبح سے شام تک دکانیں کھول کے بیٹھتے ہیں، شام کو خالی ہاتھ گھر واپس لوٹ آتے ہیں، اس لیے
کہ کاروبار میں رزق نہیں رکھا، دکانوں میں رزق نہیں رکھا، زمینوں پہ رزق نہیں رکھا، دنیا کے نقشوں میں رزق نہیں رکھا، دنیا کی رنگینیوں میں رزق نہیں رکھا، یہ خالی برتن ہے، اللہ ان میں رزق ڈالے گا تو رزق آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمانوں کے اندر تمہارا رزق ہے، تم زمینوں کے اندر تلاش کر رہے ہو، آسمانوں کا خالق کہہ رہا ہے مجھ سے رزق مانگو، میں تمہیں رزق دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ هَلْ مِن مُسْتَرْزِقٍ فَارْزُقْهُ هَلْ مِن مُبْتَلًا فَأُعَافِيَهُ، اللہ فرماتے ہیں کوئی ہے مبتلا ہے مصیبت جو مجھ سے مانگے میں مصیبت سے چھٹکارا عطا کر دوں۔ مجھے بتاؤ کون ہے جو آج مصیبت میں مبتلا نہیں ہے، آج مشقت میں پڑا ہوا نہیں ہے، آج آلام کا شکار نہیں ہے، آج رنج و علم میں مبتلا نہیں ہے، آج ہر طرف دیکھیے بد امنی ہے، فساد ہے، انتشار ہے، قتل و غارت ہے، دلوں کا اضطراب ہے، روحوں کی بے چینی ہے، آج بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے، آج ہم مصیبتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ پروردگار ہمیں بلا رہا ہے آؤ میرے دروازے پہ مجھ سے مانگو، میں تمہیں مصیبت سے چھٹکارا دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، مشکلات سے نکالنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ حل من سائل فاعطیہ، کوئی ہے سوال کرنے والا جسے میں عطا کروں، جو خالی دامن لے کر آئے مجھ سے مانگے تو صحیح۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نشاط کے ساتھ، چستی کے ساتھ جتنی ہم سے عبادت ہو سکے ہمیں وہ کرنی چاہیے، کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ ہم اگر نوافل پڑھ سکتے ہیں ہمیں نوافل پڑھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں تلاوت کرنی چاہیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود شریف پڑھ سکتے ہیں تو درود شریف پڑھنا چاہیے، ذکر و اذکار کی تسبیحات کر سکتے ہیں تو وہ کرنی چاہیے، مراقبہ کر سکتے ہیں تو مراقبہ کرنا چاہیے، دعائیں کر سکتے ہیں تو دعائیں کرنی چاہیے۔ غرض یہ کہ جس طرح بھی ہم اللہ کو راضی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، بس اللہ کے در پر حاضر ہو جائے، اپنی جبین نیاز جھکا دے، اپنے روٹھے ہوئے پروردگار کو منا لیں، اپنے پروردگار کو راضی کر لیں، اپنے پروردگار کے سامنے دامن کھول کے بیٹھ جائیں، اپنے پروردگار کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائیں، اپنے پروردگار سے مانگیں، وہ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ آج ہم دنیا والوں سے مانگتے ہیں، ایک بار مانگیں دے دیتے ہیں، دوسری بار مانگیں مل جاتا ہے، تیسری بار انکار ہو جاتا ہے، لیکن وہ پروردگار ایسا ہے جتنا مانگو اتنا خوش ہوتا ہے، جتنی بار مانگو اتنی بار خوش ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ مانگتا ہے اللہ اس کو اپنا مقرب اور دوست بنا لیتا ہے، اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ ہاں ہم مخلوق سے جس وقت مانگتے ہیں تو مخلوق کا ٹائم ٹیبل ہے، دن کے وقت دروازے کھلے ہیں، راتوں کو بند ہو جاتے ہیں، عام دنوں میں کھلے ہیں، چھٹی کے دن بند ہو جاتے ہیں، اتوار کے دن دیکھا ہوگا کہ بینکوں کے اوپر تالے پڑے ہوتے ہیں، لیکن پروردگار ایسا ہے جس کے دروازے دنوں میں بھی کھلے ہیں، رات میں بھی کھلے ہیں، ہاں صبح میں بھی کھلے ہیں، شام میں بھی کھلے ہیں، عام دنوں میں بھی کھلے ہیں، چھٹی کے دنوں میں بھی کھلے ہیں۔ کبھی وہ دروازہ کھٹکھٹا کر تو دیکھیے، اپنے پروردگار کو منا کے تو دیکھیے۔ اور اس دن میں ہمیں اگر ہو سکے تو روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت علی کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان کی رات میں عبادت کا اہتمام کرو اور دن کے اندر روزہ رکھو۔ حضرت اسامہ بن زید کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینہ میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میرا یہ جی چاہتا ہے کہ جس وقت میرے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو ہمیں بھی روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آخری بات کرنے لگا ہوں، جس وقت رحمتوں کا دریا بہہ رہا ہوتا ہے،
اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت کے دریا بہہ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں، اللہ اس رات کے اندر بھی ان کی مغفرت کے فیصلے نہیں فرماتے۔ آئیے ذرا دیکھیے وہ کون لوگ ہیں۔ آپ نے کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھنا، میں نے اپنے گریبان میں دیکھنا ہے، آپ نے اپنے گریبان میں دیکھنا ہے، کہیں ہمارے اندر وہ برائیاں تو موجود نہیں ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اس رات کے اندر کینہ رکھنے والا شخص اللہ کی نظر رحمت سے محروم رہتا ہے۔ ہم نے بارہا سنا ہے کینہ، لیکن ہمیں معلوم نہیں کینہ کسے کہتے ہیں۔ کینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی پہ غصہ آتا ہے، ہم اس سے بدلہ نہیں لے سکتے، ہمارے دل میں یہ خیال گزرتا ہے کاش کہ میں اس کے اوپر قابو پا لوں، اگر میرا بس چلے تو میں اسے چیر پھاڑ کے رکھ دوں۔ یہ کڑھن ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، اسی کڑھن کا نام بغض ہے، اسی کڑھن کا نام کینہ ہے۔ کینہ غصے سے پیدا ہوتا ہے، اور آگے کینہ سے حسد پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر جلن پیدا ہوتی ہے۔ کسی کی عزت دیکھی جلنے لگے، کسی کی دینی عزت دیکھی جلنے لگے، دنیاوی عزت دیکھی، شہرت دیکھی جلنے لگے، کسی کے پاس مال دیکھا، کسی کے پاس دولت دیکھی، کسی کے پاس کاروبار دیکھا، کسی کے پاس پیسہ دیکھا، کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھی، کسی کے پاس اچھا گھر دیکھا، کسی کے پاس عیش و عشرت بھری زندگی دیکھی، جلن پیدا ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو ایسے جلا دیتا ہے جس طرح کہ آگ خشک لکڑیوں کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے۔ اب کینے کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ نفرت کی وجہ سے ہم کسی کو سلام نہیں کرتے، یہ کینہ ہے۔ کسی کو گالی دیتے ہیں، یہ کینہ ہے۔ کسی کی غیبت کرتے ہیں، یہ کینہ ہے۔ موقع پاتے ہی کسی کو ستاتے ہیں، یہ کینہ ہے۔ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، یہ کینہ ہے۔ کسی کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، یہ کینے کی نشانی ہے۔ کسی کے گریبان کو چاک کرتے ہیں، یہ کینے کی نشانی ہے۔ کسی کے حق کو دبا کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ کینے کی نشانی ہے۔ اسی طرح اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا، وہ بھی اللہ کی نظر رحمت سے محروم رہتا ہے۔ ناحق کسی کو قتل کرنے والا، یہ بھی اس رات کے اندر اللہ کی نظر رحمت سے محروم رہتا ہے، چاہے وہ کسی کافر کا قتل ہو، چاہے وہ کسی مسلمان کا قتل ہو۔ مومن کے قتل کے بارے میں اللہ واضح فرماتے ہیں قرآن کے اندر وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اور کافر کا قتل بھی بہت بڑا جرم ہے۔ جس وقت جناب فاروق اعظم کے دور میں ایک کافر بچے کو قتل کیا، قتل کرنے والے 7 لوگ تھے، جناب فاروق اعظم نے 7 کو بدلے کے اندر قتل کرا دیا، اور فرمایا کہ اگر اس کے قتل کے اندر صنعاء شہر بھی شریک ہوتا میں سارے لوگوں کو قتل کرا دیتا۔ یہ انسانی جان کی اہمیت ہے دین اسلام میں۔ آج انسانی جان چند ٹکوں کے برابر رہ گئی ہے۔ آج جس کے جی میں آتا ہے وہ کسی کے خون کو بہا دیتا ہے، آج جس کے جی میں آتا ہے وہ کسی کے سہاگ کو اجاڑ دیتا ہے، آج جس کے جی میں آتا ہے وہ کسی کے معصوم بچوں کو یتیم کر دیتا ہے، آج جس کے جی میں آتا ہے وہ بوڑھے والدین کے سہاروں کو چھین لیتا ہے۔ اس رات کے اندر قطع رحمی کرنے والے لوگوں کی طرف بھی اللہ نظر رحمت نہیں فرماتے، اللہ ان کی مغفرت کے فیصلے نہیں فرماتے۔ ہاں، قطع رحمی، اپنے اعزاء اقربا اور متعلقین کے ضروری حقوق کو ادا نہ کرنا، یہ قطع رحمی ہے۔ بیمار ہے، آپ کے پاس وقت ہے، فرصت ہے، جا سکتے ہیں آپ، لیکن آپ بیمار پرسی کے لیے نہیں گئے، یہ قطع رحمی ہے۔ جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں لیکن نفرت ہے، جنازے میں شریک نہیں ہوئے تو یہ قطع رحمی ہے۔ بول چال بند ہے، یہ قطع رحمی ہے۔ بھائی بھائی سے نہیں بولتا آج کے معاشرے میں، بہنوں سے بول چال بند ہے، والدین سے بول چال بند ہے،
یہ قطع رحمی ہے، اسی کا نام قطع رحمی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک، تو اس سے صلہ رحمی کر جو تجھ سے قطع رحمی کرتا ہے، واعف عمن ظلمک، تو اسے معاف کر دے جو تیرے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اور ایک اور گناہ جسے میں گناہ بے لذت کہتا ہوں وہ ہے شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا۔ جس کی شلوار ازار بند تہ بند، جس کی لنگی دھوتی، جس کا لاچا، جس کا کرتا، جس کا چوغا، جس کی پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے، اللہ اس کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرماتے۔ کپڑے کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے، حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ دوزخ کے اندر جلے گا۔ اسی طرح والدین کے نافرمان، اللہ ان کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرماتے۔ قرآن کے اندر واضح حکم ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف تلک نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں ہے، قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ ایک حدیث بھی سن لیجئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شراب نوشی کرتا ہے، جو احسان کر کے احسان جتلاتا ہے، جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اسے اٹھا کر جہنم میں ڈالے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں والدین کی نافرمانی عام ہو چکی ہے، والدین کی باتوں کو نہیں مانا جاتا، والدین کے حکموں سے روگردانی کی جاتی ہے۔ آج تو والدین کو ستایا جا رہا ہے، تکالیف میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ آج والدین اولاد کا دکھ اور درد لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کی طرف بھی اللہ نظر رحمت نہیں فرماتے۔ اور اسی طرح شراب نوشی کرنے والا، نشے کا عادی، اللہ اس رات کے اندر اس کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرماتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ شراب استعمال کریں گے اور نام تبدیل کر دیں گے، اور ان کے سامنے ننگی ناچنے والی عورتیں ہوں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میری امت میں یہ وقت آئے گا تو اس وقت میری امت کے لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ آج وہ وقت آ چکا ہے ہمارے معاشرے میں، دیکھیے آج ناچ گانا ڈانس مجرا اسے گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ آج فحاشی اور ریانی بڑھتی چلی جا رہی ہے، آج شراب عام ہو چکی ہے، شراب کے نام کئی نام پڑ چکے ہیں۔ اور اسی طرح زناکار مرد و عورت، میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج کی شب تشریف لے کے گئے، حضرت سمرہ بن جندب کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عجیب منظر دیکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تندور کی شکل میں جگہ تھی، اوپر سے تنگ نیچے سے کشادہ، آگ اس کے اندر دہک رہی تھی، کچھ لوگ اچھل اچھل کے اوپر کو آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے زناکار مرد و عورت ہیں۔ اس رات کے اندر اللہ ان کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرماتے۔ اگر ہمارے اندر یہ خامیاں ہیں تو توبہ کیجیے۔ اگر کسی کی حق تلفی ہم نے کی ہوئی ہے، اپنے حقوق معاف کروائیے۔ کسی کے حقوق ہم نے ادا کرنے ہیں، حقوق ادا کیجیے۔ والدین کی نافرمانی کر چکے ہیں، والدین سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیے، تاکہ آنے والی رحمتوں والی رات میں اللہ کی رحمتوں سے ہم مستفید ہو سکیں، اور رمضان کے بابرکت لحظے اور گھڑیوں میں اللہ کی رحمتوں سے ہم مستفید ہو سکیں۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر۔ اب ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں۔ اعلان یہ ہے، میں نے ابھی آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کچھ لحظے، کچھ گھڑیاں، کچھ ساعتیں اور کچھ مقامات ایسے عطا فرماتے ہیں جو قبولیت والے ہوتے ہیں، جس میں ہم اللہ سے کچھ مانگیں تو اللہ ہمیں نواز دیتے ہیں۔ کچھ مقامات بھی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں۔ انہی مقامات میں سے ایک مقام ہمارے پڑوس کے اندر مسکین پور شریف کا علاقہ ہے۔ مسکین پور شریف یہ ہمارے بزرگوں کی بستی ہے، ہمارے اکابر کی بستی ہے۔ آپ دیکھیں وہ ایک دیہاتی علاقہ ہے، لیکن وہاں سے جو فیض پھیلا ہے، وہاں سے جو شعائیں نکلی ہیں،
وہاں سے جو کرنیں پھوٹی ہیں وہ عرب و عجم میں پہنچی ہیں، وہ ایشیا و یورپ میں پہنچی ہیں۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ آج سلسلہ نقش بندیہ میں انہیں بہت ہی اہمیت کا مقام حاصل ہے۔ آج ہمیں بتائیے ایشیا اور یورپ کے اندر، عرب و عجم کے اندر کون سا ملک ایسا ہے جہاں پر ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ خود تشریف لے کے نہیں گئے؟ وہاں پر انہوں نے جا کر لوگوں کو سلسلے کے ساتھ جوڑا نہ ہو، وہاں پر انہوں نے جا کر لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا نہ ہو، وہاں پر جا کر انہوں نے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کی آگ نہ پیدا کی ہو۔ آج ہر ملک کے اندر ہمارے حضرت جی کے خلفاء موجود ہیں جو دین کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور خود اس خانقاہ فضلیہ نقشبندیہ کے سجادہ نشین حضرت اقدس حضرت پیر محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی بہت بڑے اہم مقام سے نوازا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر ان کے لیے بہت ساری بشارتیں لوگوں کی زبانوں سے سنوا دی ہیں، اور آج ہم خود دیکھ کے آئے ہیں کہ ان کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک کے بال پہنچے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پتھر نے سلام کیا وہ پتھر پہنچا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے عنایتیں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے نوازشیں ہوتی ہیں۔ اس میں بندے کا کمال نہیں ہوتا ہے، اس میں اس مٹی کا کمال ہوتا ہے جس مٹی پر بیٹھ کر اللہ اللہ کی جاتی ہے۔ اس میں ان ہستیوں کا کمال ہوتا ہے جن کا خون نسل در نسل ان کے اندر منتقل ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں قبول کرایا ہوتا ہے۔ آج ان کا فیض بھی عرب کے اندر پہنچا ہے اور عجم کے اندر پہنچا ہے۔ خانقاہ عالیہ مسکین پور شریف کا اجتماع آج سے شروع ہے، اور کل دوسرا دن ہے، پرسوں اتوار تیسرا دن ہے، اور ہمارے حضرت جی حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ بارہا ہم نے سنا، حضرت جی فرماتے ہیں کہ پورا سال ہمیں مسکین پور شریف کے اجتماع کا انتظار رہتا ہے۔ آخر اتنی بابرکت جگہ ہے تو ہمارے تو پڑوس میں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں پر اپنے اوقات نکال کر کچھ لاسے کچھ گھڑیاں اس مقامات کے اوپر گزار کے آئیں، تاکہ ہمارے دلوں میں بھی اللہ کی رحمت پیدا ہو، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے، تاکہ ہمارے دلوں میں بھی اللہ کے نام کی لذت پیدا ہو جائے۔ اور ہمارے حضرت جی حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ باوجود علالت کے آج کل وہ کہیں سفر پہ تشریف نہیں لے کے جاتے۔ کل انشاءاللہ بعد نماز مغرب ان کا بیان ہوگا، آپ ضرور تشریف لے کے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بابرکت نفوس سے، ایسے بابرکت لوگوں سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب